بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم. قابل صدر احترام معزز علماء کرام اور مرکز مسجد کے تمام مقتدی حضرات، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے ساتھی ہمارے للریا سے پہنچے ہیں اور آپ سبھی بستی کے تمام مقتدی حضرات جو آج اس مجلس کا حصہ بنے ہیں اور اس منعقد ہونے والی مجلس کو کامیاب بنانے میں آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں پر آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ اپنی شان آپ تمام حضرات کو اس کا بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ میری اور آپ کی کوئی جان پہچان نہیں ہے، مولانا وسیم صاحب کے توسط سے آج ہم آپ کے درمیان میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کو قبول فرمائے، آپ کی بستی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس بستی کے تمام مسلمانوں کو ہدایت کاملہ سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ہونے والے منعقد مجلس کو بے حد قبولیت عطا فرمائے اور شرف قبولیت سے نواز دے۔ ابھی قاری صاحب نے اور مولانا نے جو نعتیہ کلام پیش فرمائے ہیں، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر میں کچھ لب کشائی کرنے کی جرأت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچا عشق عطا فرمائے، اور یہ نعتیہ کلام اور اس مجلس کے توسط سے اللہ تعالیٰ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا نصیب فرمائے۔ سفرۃ الواعظین کتاب میں مفتی عادل صاحب دامت برکاتہم جو جامعہ شرفیہ راندیر کے استاد ہیں، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ اس واقعے کو سنا کر ہم اپنے دل میں عشق نبوی کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں حاضرین سے چاہوں گا توجہ کہ دل کے کانوں سے ہم سنیں گے انشاءاللہ اور عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، تو یہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک ناصر الدین محمود نامی بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کا ایک مصاحب تھا۔ مصاحب کہتے ہیں جو بادشاہ کے وقت ہر وقت رہتے ہیں، ان سے مشورے بادشاہ لیا کرتے ہیں۔ بادشاہ ہمیشہ اپنے مصاحب کو محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ خلاف معمول بادشاہ ناصر الدین نے اپنے مصاحب کو بجائے محمد کے تاج الدین کے نام سے بلایا۔ ان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تاج الدین ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بادشاہ کے حکم کو پورا کیا۔ اس کے بعد وہ گھر چلے گئے اور 3 دن تک وہ ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، تو بادشاہ کو بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ تاج الدین کہاں ہے؟ بلاوا بھیجا۔ تاج الدین بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، وجہ پوچھی، بادشاہ نے
کہ 3 دن سے غائب کیوں ہو، تم حاضر خدمت نہیں ہو؟ تو کہا کہ بادشاہ تم ہر وقت مجھے محمد کے نام سے بلایا کرتے ہو، اس دن تم نے محمد کے بجائے مجھے تاج الدین کے نام سے بلایا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کئی بادشاہ کے دل میں میرے بارے میں کوئی بات تو نہیں آ گئی۔ بادشاہ ناصر الدین محمود نے کہا تمہارے بارے میں میرے دل میں کوئی بات نہیں آئی ہے، اصل میں بات یہ تھی کہ میں جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں تو وضو کے ساتھ لیتا ہوں، اس وقت میرا وضو نہیں تھا، اس لیے اس مقدس نام کو میں نے محمد کے ساتھ بولنا گوارا نہیں کیا، اس لیے میں نے تاج الدین کے نام سے تمہیں بلایا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ کی دل کے اندر جو اللہ کے نبی کی عظمت تھی، اللہ کے نبی کی جو محبت تھی، اللہ کے نبی کا جو کوٹ کوٹ کر ان کے دل میں عشق تھا، اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایسی محبت اور ایسا عشق اور ایسی عقیدت ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کے خاطر کیا نہیں کیا۔ ایک واقعہ اور لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بوریے پر لیٹے ہوئے تھے، سادہ بستر تھا، بوریے پر لیٹے ہوئے تھے، اوپر کے جسم مبارک کی جو چادر ہے وہ ہٹ چکی تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک نظر آ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ آقا کی اور امام الانبیاء کی، تاجدار مدینہ کی، محمد مصطفیٰ کی، احمد مجتبیٰ کی پیٹھ مبارک کے اوپر بوریے کے نشان نظر آتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، ان کی آنکھیں نم ہو گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اللہ کے نبی کے سامنے یہ جملے کہے کہ یا رسول اللہ، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، اور آپ کی یہ حالت ہے، آپ اس طرح تکلیف میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ عبداللہ بن مسعود آگے فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ حالت ہے، تم اس طرح تکلیف میں جی رہے ہو، زندگی بسر کر رہے ہو، اور وہاں پر کیسر و کسرا کے جو بادشاہ ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیت ارشاد فرمائے، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان ظالموں کا، ان کافروں کا اللہ کی نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہونا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کا سامان ہے، اور پھر آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہمارے لیے تو اصل کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اگر ایک کافر کو دنیا کے اندر 500 سال کی زندگی دے دی جائے اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کو دنیا کی زندگی میں کوئی تکلیف نہ پہنچے، 500 سال کی پوری زندگی وہ راحت میں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں گزارے، لیکن جب وہ کل قیامت کے دن پہنچے گا اور اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اور پہلی فرصت میں جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اور کہیں گے کہ دنیا میں تم نے کیا کوئی راحت کا سامان پایا، کوئی نعمتیں پائی، تو وہ کہے گا خدا کی قسم میں نے دنیا میں کوئی راحت اور کوئی نعمت نہیں پائی۔ اور ایک ایمان والے کو دنیا کے اندر اگر 500 سال کی زندگی ایسی دے دی جائے
کہ اس 500 سال کی زندگی کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی اسے راحت کا سانس نہ ملا ہو، اس کو ایک نعمت نہ ملی ہو، اور اس نے اپنی 500 سال کی پوری زندگی تکلیفوں میں گزاری ہو، صعوبتوں میں گزاری ہو، مجاہدہ کے ساتھ گزاری ہو، پھر اللہ تبارک و تعالی ایمان کی بدولت، آقا کے سنتوں پر چلنے کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو جب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اور پہلی فرصت میں اللہ پوچھے کہ کیا تم نے دنیا میں کوئی تکلیف کا سامنا کیا؟ کیا تمہارے سامنے، کیا تمہاری زندگی کے اندر، کیا تمہاری لائف کے اندر، کیا تمہارے سامنے کوئی تکلیف آئی تھی؟ تو اللہ کی قسم وہ پہلی فرصت میں ایک ایمان والا یہ کہے گا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کیا ہے۔ وہ جنت کی راحتوں کو دیکھ کر، وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ اپنی دنیا کی زندگی کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ اللہ نے ہمیں وہ ایمان دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی جو ہے ہم تمام کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ اسی میں قرآن کریم کی میں نے آیت کریمہ پیش کی کہ البتہ تحقیق کے تمہارے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری لائف، پوری حیات طیبہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ لیکن آج درد اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کی جو زندگی ہے وہ 24 گھنٹے کی زندگی، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کی زندگی وہ یہودیوں کے تابع ہے۔ ہم ان کے تابع ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو فلمی انڈسٹری کے کام کرنے والے ان دیوسوں کے پیچھے حوالے کر دیا۔ آقا کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اب نمونہ اور نہیں رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے قرآن مجید کہ تمہارے لیے کامیابی کہاں ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ اب ہم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے اس کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر کیا برکتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے میں ہمارے لیے کیا راحتیں ہیں، ہمارے لیے برکت کے سامان ہے، ہمارے لیے رحمت کے سامان ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت قطبہ بن فرقد سلمی رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب UK لندن میں اپنی کتاب اصلاحی مضامین میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت قطبہ بن فرقد سلمی رضی اللہ عنہ ان کی 4 بیویاں تھیں، ان میں ایک بیوی کا نام حضرت ام عاصم رضی اللہ عنہا تھا۔ وہ فرماتی ہے کہ ہم چاروں بیویاں اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اچھے سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ خوشبو استعمال کیا کرتی تھی، لیکن ہمارے شوہر کے جسم میں کیا بات تھی کہ ان کے جسم سے ایک الگ قسم کی خوشبو کی مہک آیا کرتی تھی۔ وہ جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو مدینے کے لوگوں کو پتا چل جاتا تھا کہ قطبہ اپنے گھر سے نکلا ہے، لوگوں کو ان کی خوشبو کی مہک سے پتا چل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ام عاصم رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر سے پوچھ لیا کہ آپ بتاؤ اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ آپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کسی خوشبو کو استعمال نہیں کرتے، صرف آپ تو داڑھی میں تیل لگایا کرتے ہیں، پھر بھی آپ کے جسم سے اور آپ کے کپڑوں سے ایسی خوشبو کی مہک آتی ہے کہ پورے مدینے کے لوگوں کو اس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ عتبہ اپنے گھر سے نکل چکے ہیں۔ تو اس کا راز آپ بتا دو، آج راز فاش کر دو، کہ یہ بات راز کی ہے لیکن آج بتا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے درمیان میں امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، کالی کملی والے، گنبد خضرا والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور اس وقت میں میرے جسم کے اندر پھنسیاں نکل گئی اور وہ سرخ دانے نکل گئے اور میرا خون جو ہے جسم کا خراب ہو گیا۔ میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آقا سے اپنی تکلیف کو بیان کیا اور حضرت سے فرمایا کہ آقا کچھ پڑھ دیجئے، کچھ دم کر دیجئے، کچھ اپنے دست مبارک کو میرے جسم پر پھیر دیجئے، ہو سکتا ہے اللہ میری تکلیف کو دور کر دے، میری بیماری کو دور کر دے۔ یہ کہنا تھا
چلا کہ آقا نے کہا کہ اپنے اوپر کی چادر کو ہٹا دیجئے. عتبہ اپنے اوپر کی چادر کو ہٹا دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے دست مبارک کو عتبہ کے پیٹ والے حصے پر اور عتبہ رضی اللہ عنہ کے یعنی پیٹھ والے حصے پر پھیر دیتے ہیں. اس وقت سے لے کر آج تک حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے جس وقت میرے جسم کے اوپر اپنا دست مبارک پھیرا اسی وقت سے میرے جسم کے اندر سے یہ خوشبو کی مہک پھوٹ پڑی اور وہ اتنی پھوٹ پڑی کہ آج تک اس کے اندر کمی نہیں ہوئی ہے. کہو سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے یہاں شمائل کبریٰ کی ایک اور روایت ہے. شمائل کبریٰ میں ایک روایت نقل کی ہے. آقا کی سنت کے اندر کیا لذتیں ہیں، آقا کی سنت کے اندر کیا برکتیں ہیں، آقا کی سنت کے اندر کیا کامیابی اللہ نے رکھی ہے، اس پر یہ سنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا یہ آقا کی سنت. کھانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا یہ آقا کی سنت. آج ہم ہینڈ واش کرتے ہیں، آج ہم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، لیکن اس وقت آقا کی سنت کا استظہار نہیں ہے. ہم نے اس وقت اپنے دل و دماغ میں یہ بات نہیں رکھی کہ یہ آقا کی سنت ہے اس لیے میں اپنے ہاتھوں کو کھانے سے پہلے دھوتا ہوں، میرے آقا کی سنت ہے اس لیے میں کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہوں. تو یہ ہمارے ہاتھ تو دھلیں گے لیکن آقا کی سنت زندہ نہیں ہوگی اور اس پر ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے. ہر کام کو کرتے وقت آقا کی سنت کا استحضار رکھنا ہے، تو رکھیں گے انشاءاللہ. ہاں تو اس میں یہ برکت کی بات لکھی ہے، برکت کی بات لکھی ہے کہ ایک بزرگ جو ہیں بہت بڑے محدث کے درس میں بیٹھے، حدیث کے درس میں، اور یہ روایت سنی اور اس کے بعد وہ محدث نے اور وہ امام المحدث نے وہ روایت بیان کرنے کے بعد اس کی فضیلت کو اور اس کی برکت کو بیان کیا کہ جو انسان کھانے سے پہلے آقا کی سنت کو سمجھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے گا، کھانے کے بعد بھی آقا کی سنت کو سمجھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے گا تو پہاڑ کے برابر بھی اگر اس کا قرضہ ہے تو ادا ہو جائے گا. وہ بزرگ فرماتے ہیں میرے اوپر 300 درہم کا قرضہ تھا تو میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. چند دن ہوئے میں نے عمل کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک نورانیت آ گئی، اللہ نے خیر و برکت کے دروازے کھول دیے اور یہ بات پیش آئی کہ غیب سے اللہ نے ایسی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائی کہ وہ میرا قرضہ ادا ہو گیا اور میں قرض سے سبک دوش ہو گیا. میرا کہنے کا منشا اور مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جب آقا کی سنتوں کو ہم زندہ کریں گے، نوجوان ساتھی اپنے سر کے بالوں سے آقا کی سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. آج دیکھو مارکیٹ میں کیسی ہیئر اسٹائل آ رہی ہے اور ہمارا نوجوان سوچتا ہے کہ جو فلم میں جس نے ایک بار ایک اسٹائل مار لی ہے تو وہ تو اولڈ ماڈل ہو گیا. اب مارکیٹ میں کوئی نئی فلم آئے گی تو اس میں وہ کون سے اسٹائل اختیار کرتا ہے تو میں بھی اس کی طرح اسٹائل اختیار کروں گا. ہاں آج ہم نے اپنا رول ماڈل ان کو بنا لیا جن کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے، دنیا کی شہرت سستی کمانا ہے. اگر اللہ کے نبی نے ہمارے ظاہر کو دیکھ لیا اور آقا نے دیکھ لیا کہ اس جوان کے سر کے بال میرے سنت طریقے کے والے ہیں، اس جوان کے چہرے پر میرا سنت طریقہ داڑھی کا ہے، چاہے اس کا ایمان کھوکھلا ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے، لیکن آقا کہہ دیں گے کہ تو کچھ لے کر نہیں آیا لیکن تو ظاہر میرا بنا کر آیا ہے، جا تیرے لیے میں سفارش کر دیتا ہوں. ہمارا تو کام ہو جائے گا. تو نوجوان ساتھی آج سے یہ عہد کرے کہ اپنے بالوں کی سٹائل کو اللہ کے نبی کی طرح رکھیں گے انشاءاللہ. صحابہ سے سیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو کیسے محفوظ کیا اور اس پر کیسا عمل کیا. اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. محمود الخسائل کے اندر استاد محترم پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت فیوز ان نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے مقام کے اوپر
اللہ کے نبی علیہ السلام جب عمرے کے لیے پہنچے ہیں، اس مقام پر پہنچنے کے بعد جو رکاوٹیں آئی ہیں اور مکے والوں نے آپ کو عمرے کے لیے مکے میں داخلے کی اجازت نہیں دی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مکے میں جائیے اور ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہمارا ارادہ جنگ و جدال کا نہیں ہے، ہمارا ارادہ صرف عمرہ کرنا ہے، ہمارا ارادہ کعبے کا دیدار کرنا ہے، ہمارا ارادہ کعبے کا طواف کرنا ہے، ہمارا ارادہ صفا مروہ کی سعی کرنا ہے، ہمارا ارادہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، ہمارا ارادہ حتیم میں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہاں مکے کے اندر میرا کوئی حامی اور مددگار نہیں رہتا ہے اور میرا ان کے ساتھ 36 کا آنکڑا ہے، تو میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ آقا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پیغام لے کر مکے میں بھیجا اور کہا کہ تمہارے رشتہ دار آج بھی مکے میں رہتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ ماحول تھا کہ مذہب کوئی بھی ہو لیکن برادری کے اندر اتنی محبت تھی، برادری کے لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی ایسی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے مر مٹتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکے میں پہنچتے ہیں، ہتھیاروں سے لیس ان کے خاندان کے لوگ مکے سے باہر ان کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں، سیکیورٹی کے طور پر Z+ سیکیورٹی دینے کے لیے ان کو باہر آ جاتے ہیں اور ان کو لے کر مکے میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ مکہ کے سرداروں کو آپ کے نبی کا جو پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں تو جاؤ پہنچا دو، ہم تمہارے حامی اور مددگار اور محافظ ہیں۔ اصل جو بات سنانی ہے وہ اب آتی ہے، توجہ فرمائیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان سرداروں کے پاس جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت یافتہ یہ صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پائجاموں کو آدھی پنڈلی تک رکھے، اس سے تھوڑا نیچے رکھے تو یہ مستحب ہے، اور تخنوں سے اوپر رکھنا یہ جائز ہے اور تخنوں سے نیچے رکھنا یہ حرام ہے۔ ہم تو نماز میں آتے ہیں دم موڑ دیتے ہیں، پھر آدھی پنڈلی تک لے آتے ہیں، جیسے اب مسجد میں ہمارا جتنا بڑا ولی کوئی نہیں ہے نا، 15-20 منٹ کے لیے ہمارا وہ کیریکٹر آ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہاں شوز پہننے کے لیے جگہ ہے وہاں پر ہم کھڑے کھڑے پھر اتار دیں گے کہ ہمارا دین مسجد کے گیٹ پر ختم ہو گیا ہے نا۔ ہم اللہ سے اور آقا سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ہمارا دین اس مسجد کی دیواری میں آ کر رہ گیا، مسجد کی 4 دیواری میں۔ یہ اپنے تخنوں کو اوپر رکھنا ہم صحابہ سے سیکھیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو حامی مددگار اور جو رشتہ دار تھے وہ حضرت عثمان غنی کی لنگی کو اور نیچے کی چادر کو آدھی پنڈلی تک دیکھ کر کہتے ہیں عثمان آپ مکہ کے سرداروں کے پاس جا رہے ہو، اور اس زمانے کا ان کا اسٹیٹس تھا، مکہ کے سرداروں کا یہ اسٹیٹس تھا کہ وہ اپنی لنگی کو اور اپنے پائجاموں کو اور اپنی چادر کو جو ہے نیچے گھسیٹ کر چلتے تھے، اور اس میں اپنی عزت اور وقار شان و شوکت سمجھتے تھے کہ مکے کا سردار وہ ہوتا ہے، اس کی شان و شوکت یہ ہوتی ہے کہ اس کی لنگی اور اس کی جو چادر ہے وہ زمین پر گھسک کر چلتی ہے، جیسے آج ہمارا نوجوان گھسک کے چلتا ہے نا، کیسے چلتا ہے، اوپر ہو تو شرم آتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کو کہاں گیا کہ آپ مکہ کے سرداروں کے پاس جا رہے ہو؟ کہنے کا ان کا منشا یہ تھا کہ آپ اپنی چادر کو ذرا نیچی کر لیجئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا ہے یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ کہا سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرے آقا کا طریقہ ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرے آقا کا طریقہ ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چاہے مکہ کے سرداروں کی شان یہ ہے کہ وہ گھسیٹ کر اپنی چادر کو چلے، تخنوں سے نیچے رکھے، لیکن ہمارے آقا کی شان اور سنت یہ ہے کہ وہ تخنوں سے اوپر رکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ ہم بھی آج یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی آقا کی سنتوں کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور کہاں سے شروع کریں گے؟
سر کے بالوں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. کہاں تک جائیں گے؟ پیر کے ناخن تک. جوتے پہنیں گے تو کیسے پہنیں گے؟ پہلے سیدھے پاؤں میں، دوسرا نکالیں گے تو الٹے پاؤں سے. آستین پہنتے نا روزانہ، جبہ، شرٹ ہے نا، پینٹ، لنگی، تو پہلے اس میں کون سا پاؤں ڈالنا ہے؟ سیدھا. اور نکالیں گے تو تاج سے. اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. یہ چھوٹی چھوٹی سنت ہے لیکن لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، تو دیں گے انشاءاللہ. صرف ہم نے ایک ہی سنت سیکھی ہے، مسجد میں بیٹھ کر پانی پینے کا، ہے نا بھائی. اور وہی پانی ہم باہر پیئیں گے تو کیسے پیتے ہیں؟ تو وہاں سنت بھول جاتے ہیں. ہر جگہ نبی کی سنت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارے. ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت شیخ حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم نے اپنے بیان میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت مولانا شیخ یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین گزرے سہارنپور میں، پوری دنیا ان کو جانتی ہے. ان کے پاس وقت کے ایک بہت بڑے عالم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے، میرا جو ہے عبادتوں میں دل نہیں لگتا ہے، مجھے عبادتوں میں لذت نہیں آتی ہے. تو حضرت نے کہا کہ میں کیا نصیحت کروں، میں خود نصیحت کا محتاج ہوں. لیکن کہا کہ چلو ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اپنی عبادتوں میں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس آنے لگ جائے تو اس کے لیے 2 کام کرنے ہوں گے اور مدینے والے کو راضی کرنا ہوگا. بولو انشاءاللہ ہم بھی مدینے والے کو راضی کریں گے انشاءاللہ. ایک کام کیا کرنا ہے؟ تو کہا درود شریف کو کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. کہ صرف جمعہ کے دن پڑھیں گے؟ عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھو، 80 سال کے گناہ. روزانہ صبح شام پڑھو. سب سے بڑا علاج جو ہے وہ درود شریف ہے. پریشانیوں کو دور کرنے والا درود شریف ہے، غموں کو دور کرنے والا درود شریف ہے. آج ہم کو تھوڑا سا درد ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، تسبیح کے دانوں کو گھمانا بھول گئے، اور آج ہمارے نوجوانوں کے پاس صرف موبائل ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ. وہ حضرت گئے اور دوسری بات بتلائی کہ اپنے ہر عمل کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنت طریقے کے مطابق کرنا شروع کر دو. تو ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. انہوں نے گئے، چند دنوں تک انہوں نے اس پر عمل کیا، اور کچھ مدت کے بعد فوراً وہ پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو ان کے چہرے پر ایک الگ سی مسکان تھی، خوشنما چہرہ تھا. اور حضرت سے کہا کہ آپ نے جو نصیحت کی اس پر میں نے عمل شروع کر دیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نیک اعمال کی لذت کا محسوس کرنا اور اس کا ذائقہ نصیب کر دیا، ایمان کی علاوت نصیب فرما دی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ چند دنوں پہلے خواب کے اندر امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اور حضرت نے کہا کہ لاؤ تمہارا چہرہ میرے قریب کر دو، میں تمہیں بوسہ دینا چاہتا ہوں کہ تم کتنی محبت کے ساتھ، کتنی عظمت کے ساتھ، کتنی عقیدت کے ساتھ مجھ پر روزانہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہو اور ہر عمل کو میرے مبارک طریقے کے مطابق کرتے ہو. تو آقا نے ان کے پیشانی پر بوسہ دے دیا. سبحان اللہ. تو ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، آقا کی سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. کہاں سے شروع کریں گے بھائی؟ سر کے بالوں، اس کے نیچے پھر کیا دیے؟ تو بھی رکھیں گے نہیں انشاءاللہ، رکھیں گے نہیں انشاءاللہ. میں نے کل بھی بیان میں بتلایا تھا، مفتی عبدالواحد صاحب قریشی دامت برکاتہم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایک اللہ کے نبی کی سنت ایسی ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی قبر میں ساتھ میں جاتی ہے، وہ داڑھی کی سنت ہے. تو ہم زندہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور اس محبت کا جو تقاضا ہے کہ ان کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی میں لائے اور اپنے تمام تر اعمال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ہم گزارنے والے بنے. اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری بھرپور مدد اور نصرت فرمائے. اللہ تعالی کہیں سنی بات پر مجھے اور آپ کو خوب عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.